الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا إلى رمضان صدق الله العظيم۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے جمعہ کا بابرکت دن ہمیں دیا ہے، اس حال میں کہ رجب کی 10 تاریخ ہے اور رجب جو ہے یہ رمضان کی ابتدا ہے۔ آدمی اگر اپنا محاسبہ کر لے تو انسان کبھی اپنے آپ کو بھول نہیں سکتا ہے، کیونکہ دنیا فانی چیز ہے۔ کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، یہاں کا رہنا بھی مستقل نہیں اور یہاں کی نعمتیں مستقل نہیں ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے جو ایام دیے ہیں تو یہ ایام قدردانی والے ہیں۔ اگر ہم اس کی قدردانی کر لیں تو ہمارا اپنا مسئلہ یہ بنے گا کہ ہم کچھ حصول کر لیں گے، یعنی کوئی چیزیں ہمیں مل جائے گی۔ کیونکہ اللہ کی نعمتیں ہیں، نعمتان مغمومتان،
عبداللہ ابن عمر سے اللہ کے نبی نے فرمایا کندھے کو پکڑ کر، اے عبداللہ، دو نعمتیں بہت قیمتی ہیں. ایک نعمت ہے صحت، اور نعمتان مغمومتان، کہ اس کو غنیمت جانو. ایک ہے صحت اور دوسرے ہے خالی اوقات. کہ اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے کہ اللہ نے صحت دے رکھی ہے. صحت کے زمانے میں جو یہ کر لے گا، کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے، قرآن جو ہے پڑھنے کی توفیق اس کو مل رہی ہے، اللہ نے اس کی آواز کو صحیح سالم رکھا ہے، یہ گھر سے مسجد تک آ رہا ہے، کہ دین کی محنتیں کر رہا ہے، یہ جو جس شکل کی جو ہے اس سے جو ہے چیزیں ہو رہی ہے. اگر رات ہی میں سے ہوا جو ہے ہمارے بدن سے چلی جاوے، رات ہی میں ہمیں جو ہے کوئی مسئلہ پیش آ جائے، تو صحت جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے. تو آج آدمی نے اپنی صحت کو اللہ کو راضی کرنے کے اوپر استعمال نہ کرنے کی وجہ سے یہ انسان اپنی صحت کو کہاں کہاں استعمال کر رہا ہے. کہ صحت نعمت ہے، لیکن نعمت کہاں استعمال ہو رہی ہے؟ کھانے میں، پینے میں. آج ہماری اپنی طبیعتیں اسی میں لگی ہوئی ہے. اس وجہ سے انسان جو ہے اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے کہ اس نے اتنی نعمتیں دے رکھی ہے. ان نعمتوں کا شکریہ نماز کی شکل سے، روزوں کی شکل سے، قرآن پڑھنے کی شکل سے، احکامات کو پورا کرنے کی شکل سے، یہ اس کو پورا کرنا ہے، لیکن یہ نعمتوں کی قدردانی نہیں کر رہا ہے. اس لیے اپنی جو ہے عمر کہاں گزر رہی ہے، کیسی گزر رہی ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا نعمتان، دو نعمتیں بہت بڑی نعمت ہے. ایک صحت ہے اور فرصت کے ایام ہے، کہ آج اللہ نے وقت دیا ہے، یہ وقت کو استعمال اس میں کرے گا تو اس کا فائدہ بہت ملے گا. لیکن آج یہ فرصت کے ایام کو کہاں استعمال کر رہا ہے، کس طور پر استعمال کر رہا ہے. تو طبیعت کو دین پر لگانا اور دین والا بنانا آج نہیں ہو رہا ہے. اسی وجہ سے انسان کی زندگی کس مرحلے پہ گزر رہی ہے، اللہ کو ناراض کر کے گزار رہا ہے، پھر بھی احساس تک نہیں ہے اس کو کہ کیا ہو رہا ہے. اللہ معاف فرمائے. اس لیے زندگی کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ زندگی، آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ میری اپنی زندگی، میری اپنی خوشیاں، لیکن کب تک رہے گا؟ اس لیے کہا الدنیا مدبرۃ والآخرۃ مقبلۃ. دنیا پشت پھیر کر آگے جو ہے پیچھے کر رہی ہے. 20 سال کا تھا 21 سال کا ہو گیا، 32 سال کا تھا 33 سال کا ہو گیا. لوگ خوشی منا رہے 2025 آ گیا، لیکن بندے تیرے اتنے سال ختم ہو گئے. الدنیا مدبرۃ والآخرۃ مقبلۃ. دنیا پشت پھیر کر پیچھے جا رہی ہے اور تیرے سامنے ایک آخرت آنے والی ہے. اور کہا کہ بہترین چیز کیا ہے؟ ہم تو جو ہے دنیا کو بیٹا بنائے یا آخرت کو؟ کہا بہترین بیٹا وہ ہے جو آخرت کا بیٹا بنے، دنیا والا نہ بنے، آخرت والا بنے. اسی حدیث میں کہ دنیا اتنی جو ہے ہم سے ختم ہو گئی ہے، آخرت ہمارے سامنے آنے والی ہے. کتنے سال ہو گئے، کتنا وقت ہو گیا،
لوگ یہ ناز کرتے ہیں میری اتنی عمر ہو گئی ہے، اتنی عمر تیری ختم ہو گئی ہے، اگر تو آگے کی زندگی کو صحیح رخ پر ڈالے گا تو یہ کامیابی والی زندگی بنے گی۔ لیکن آج یہ نخرے اور یہ چیزیں اور یہ دنیا کے پیچھے پڑ جانا اور دنیا کا بیٹا بن کر رہ جانا، دنیا کا بیٹا بنا ہو اس لیے تو خوشی ہو رہی ہے، تھوڑے تھوڑے پیسوں پر، تھوڑے گاڑی اور گھوڑا اور چیزوں پر۔ قرآن خود کہہ رہا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ آج ہمارے اپنے لیے کن نعمتوں پر ہم شکریہ ادا کریں؟ وہ نعمتیں جو اللہ نے دے رکھی ہے اس پر شکریہ ادا کریں اور آخرت کے لیے اس کو بھیجتے رہے۔ اور آخرت کے لیے بھیجنا کیا ہے؟ اللہ نے جو کہا وہ کرے۔ آج اللہ نے جو کہا وہ نہیں کر رہے ہیں، اس لیے دنیا اچھی لگ رہی ہے اور آخرت پیچھے چلی جا رہی ہے۔ آخرت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہا الدنیا مدبرۃ والآخرۃ مقبلۃ۔ زندگی کا اتنا عرصہ گزر گیا ہے اور زندگی کا کتنا حصہ باقی ہے؟ ایک سلام پھیرنے کے بعد دوسرا سلام پھیریں گے نہیں پھیریں گے اللہ ہی کو علم ہے۔ تو آخرت کتنے قریب ہے ہمارے، اور آج آخرت والی فکر کو اور آخرت والی چیزوں کو آج انسان نے نکالا ہوا ہے۔ اس وجہ سے انسان بڑا پریشان ہے، پریشانی خود مول لے رہا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب، کہا ایسا رہو جیسے ایک غریب آدمی رہتا ہے، مسافر آدمی رہتا ہے۔ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، راستے چلنے والا مسافر، ایسا رہو دنیا میں۔ لیکن آج یہ اپنی تیاری کو اتنا بڑھا رہا ہے۔ مسافر کے پاس کتنا سامان ہوتا ہے؟ جتنی اس کی ضرورت کا ہے پورا گھر تو لے کر نہیں جاتا ہے، جتنا ضرورت کا ہے اتنا سامان ساتھ میں رکھتا ہے۔ تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کن فی الدنیا کأنک غریب، ایسا رہو جیسے ایک غریب آدمی رہتا ہے، او عابر سبیل، کہ راستہ چلنے والا مسافر۔ لیکن آج انسان نے اپنے تیاریوں کو اتنا بڑھایا کہ آخرت ہم نے پیچھے ڈال دی اور دنیا کو ہم نے ہمارے آگے رکھا ہے۔ اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ دنیا کو پیچھے ڈالو، الدنیا مدبرۃ والآخرۃ مقبلۃ۔ اس لیے آج یہ انسان اپنے رب کو ناراض کر کے زندگی گزارنے کا جو اس نے فیصلہ کر لیا ہے، یہ فیصلہ انسان کا ایک وقت تک کا ہے۔ وقت جب ٹلے گا، وقت جب گزرے گا، اس کے بعد وہ تمام چیزوں کا سامنا انسان کرے گا جو چیزوں کا اس کو کہا جاتا تھا۔ اس لیے کہا وجاءکم النذیر، ڈرانے والے بہت لوگ آئے۔ اس کی تفسیر مفسرین کیا کہتے ہیں کہ ڈرانے والے بہت آ گئے، تو ڈرانے والے اللہ بھی ہے۔ قرآن میں اللہ نے کتنا ڈرایا؟ سب سے پہلے اللہ ڈرا رہے ہیں کہ انسان تجھے معلوم نہیں ہے، ایک وقت تجھے رہنا ہے، ایک وقت کے بعد تجھے جانا ہے، تیرا ٹھکانہ تو قبر ہے۔ یہ انسان کو اللہ ڈرا رہے۔ وجاءکم النذیر، ڈرانے والے کون؟ سب سے پہلے اللہ۔ دوسری تفسیر ہے انبیاء، کہ اللہ نے نبیوں کو بھیجا کہ جاؤ لوگوں کو کہو۔ نبی ڈرانے والے ہیں۔ آج یہ باتیں بول بول کر انسان کو اللہ رسول سے قریب کروا کر یہ دنیا کی چیزوں کو وقتی طور پر، عارضی طور پر اللہ کا دین یہ سمجھ کر کرنے کو کہا جا رہا ہے۔ لیکن آج یہ انسان اپنی زندگی کا ایک ایک دن قیمتی بنانے کی بجائے فضولیات میں، غفلتوں میں، تنہائیوں کے گناہوں میں یہ انسان گزار کر اتنا ناشکرہ بن گیا، اتنا ناشکرہ بن گیا۔ ورنہ آج دیکھو فانی دنیا بول کر، فانی چیزوں کو بول کر اتنا نزدیک کر رہا ہے، رات دن اسی میں لگا ہوا ہے۔ فانی دنیا بول رہا ہے، بولنے والے بھی بول رہے ہیں اور سننے والے بھی سن رہے ہیں، لیکن کسی کو عمل کی توفیق نہیں ہو رہی۔
سب بولتے ہیں کہ فانی دنیا ہے، اور اللہ بھی کہہ رہا ہے فانی دنیا ہے، لیکن آج اس فانی دنیا کو بول کر میں اللہ سے کتنا قریب ہو رہا ہوں۔ جو اللہ سے قریب ہوگا وہی اللہ سے قریب ہونے والا وظیفے کرنے والا نہیں ہے، اللہ سے قریب ہونے والا اللہ نے جو بتایا وہ کرنے والا ہے۔ قرآن سے محبت، اللہ سے محبت، کتنے سورہ کہف پڑھنے کا اہتمام ہو رہا ہے؟ قرآن روزانہ پاؤ پارا 2 صفحے 1 صفحہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہو رہی۔ نمازوں سے پہلے کی سنتیں ہماری اپنی زندگیوں کا کتنا حصہ بنا ہوا ہے۔ یہ نوافل سے محبت، نبی سے محبت ہے، فرائض کی تقویت کے لیے نوافل ہے، سنتوں کا اہتمام زندگیوں میں کتنا ہے۔ یہ ہماری اپنی تہ ترقی اس سے محسوس ہوگی۔ 2025 نکل گیا، لیکن 2025 ہمارے زندگیوں کا انقلاب لانے کے لیے محاسبہ کرو۔ کن فی الدنیا کأنک غریب، ایسا رہو، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جیسا ایک غریب آدمی رہتا ہے، اگر وہ رہے تو کسی کو اس کا کوئی لینا دینا نہیں، نہ رہے تو کوئی اس کو یاد نہ کرے۔ اور اس سے پہلے کہا الدنیا مدبرۃ والآخرۃ مقبلۃ، دنیا پیچھے جو ہے دنیا کو پیچھے رکھو اور آخرت کو آگے رکھو، اور کہا کہ دونوں کے بیٹے ہوتے ہیں، دنیا کا بھی بیٹا ہے، آخرت کا بھی بیٹا ہے، تم آخرت کو ابناء الآخرہ، تم آخرت کو اپنا بیٹا بناؤ، دنیا کو نہیں۔ جب آخرت کو جو ہے اپنا بیٹا بناؤں گے تو محبت آخرت سے ہوگی۔ مجھے مرنا ہے، مجھے قبر میں سلایا جائے گا، مجھے وہاں پر اٹھایا جائے گا، میرے آرام کی جگہ تو قبر ہے، اگر میرے صحیح اعمال ہوں گے تو یہ صحیح اعمال مجھے وہاں ترقی کروائیں گے، سیدھے ہاتھ میں نام اعمال ملے گا، اللہ کا دیدار میں کر سکوں گا، حوض کوثر پر نبی کے ہاتھ سے پانی پی سکوں گا۔ لیکن آج اس کی کسی کو فکر نہیں ہے۔ ہم نے دنیا کو بیٹا جو ہے بنایا، آخرت کو ہم نے جو ہے ہمارے اپنے مقصد میں رکھا ہی نہیں ہے۔ اس وجہ سے 2025 آ جاوے، یہ ہے۔ اس لیے آج ہمیں اور آپ کو جس طرح رجب کی 1 تاریخ ہے جو ہے، ویسے ہی جنوری کی 1 تاریخ ہے۔ آج رجب کی 10 تاریخ ہے، ایسے ہی جنوری کی 10 تاریخ ہے یہ مہینہ، اور رجب شروع ہوتا ہے رمضان کی ابتدا کے لیے۔ اس لیے میرے نبی نے رجب جو ہے شروع ہونے پر دعا کی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان۔ یہ اللہ کے نبی کی دعا ہے۔ جنوری شروع ہو رہی ہے اور رجب بھی شروع ہو رہا ہے، اور رجب اشہر حرم میں سے ہیں، 4 مہینے حرمت والے ہیں، صفر، ربیع الاول، محرم الحرام، یہ 3 مہینے ایک ساتھ رکھے، لیکن آخر میں جا کر پھر رجب کو رکھا ہے۔ رجب یہ حرمت والا مہینہ ہے، اور اللہ کے نبی نے جو ہے جب رجب شروع ہوتا تھا اپنی لنگی کو مضبوط باندھا کرتے تھے عبادت کے لیے، کہ ہم یہاں سے اب عبادت کیوں؟ کون سی عبادتیں؟ رمضان کے روزے آسان ہو، رمضان کی ترقی کے لیے رمضان آنے والا ہے تو اس کی تیاری رجب سے شروع ہو، اس وجہ سے اپنی لنگی کو کس لیا کرتے تھے۔ اور آج رجب شروع ہو، شعبان شروع ہو، رمضان شروع ہو، آئے گا رمضان، دیکھیں گے 2 روزے رکھ کر پھر ہم آخر میں بڑے روزے رکھیں گے۔ آج یہ تیاری ہمارے اپنے زبانوں پر ہے، اس لیے ہم نے دنیا کو آگے کیا اور آخرت کو پیچھے رکھا ہے۔ آخرت والے نہیں بڑھ رہے ہیں۔ جس کے دل میں، جس کی آنکھوں میں، جس کے کان میں، جس کے دل میں اللہ رسول ہوگا، وہ اس کے فکر آخرت والی بنے گی۔ وہ فکر کرے گا مجھے آخرت والی فکر کرنا ہے، کہ زیادہ وقت مجھے قبر میں سونا ہے، دنیا میں کم رہنا ہے۔ اس انسان نے اپنے آپ کو اللہ رسول کی محبت کا صرف جو ہے اس اعتبار سے کہ اللہ رسول بھی ہم سے نہ چھوٹیں، اس وجہ سے کبھی کبھی جمعہ آ گئے، کبھی مغرب کی پڑھ لی، کبھی قرآن جو ہے سن لیا، کبھی کسی کو اچھی بات کرتے ہوئے سن لیا، بس اسی پر اکتفا کر کے آج کا انسان زندگی گزار رہا ہے۔ اس لیے اس نے دنیا کو بڑا سمجھا، اللہ رسول کو چھوٹا سمجھا ہے۔ یہی سمجھ میں آ رہا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ کن فی الدنیا کأنک غریب، اے انسان ایسا رہے جیسے ایک غریب انسان رہتا ہے۔
ہم نے تو دے رکھا تھا بڑے بڑے لوگوں کو پیسہ بھی اور جو ہے سلطنتیں بھی، لیکن انہوں نے جب جو ہے میرے اپنے خلاف استعمال کیا، ان کا انجام کیا ہوا تو دیکھ رہا ہے۔ ایک راستہ چلتا مسافر جیسا رہتا ہے ویسا تو رہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا من المفلس، مفلس کون ہے؟ کہا مفلس وہ نہیں جس کے پاس پیسہ نہ ہو۔ حدیث یہ جو ہے جنوری 2025 ہمارا اپنا احتساب، ما قبل کا احتساب، یہ ہمارے اپنے اگلی زندگی کا 1 سال کا احتساب۔ رمضان شروع ہو رہا ہے، رجب جو ہے رجب سے اللہ کے نبی دعا، حضرت انس کی روایت ہے اللہ کے نبی 1 رمضان سے دعا کرتے تھے، اور آج ابھی تو رجب ہے، اس میں یہی مہینے میں بڑا واقعہ پیش آیا ہے جس کا نام ہے معراج۔ اسی مہینے میں اللہ کے نبی کو معراج ہوئی ہے۔ دکھے ہوئے دل تھے اللہ کے نبی کا، بہت جو ہے حالات میں زندگی جو آپ نے جو ہے گزاری اور تکلیفیں آئی، اللہ نے خوشی کے لیے مہمانی والا سفر کروایا تھا اسی مہینے میں۔ من المفلس، مفلس کون ہے؟ جس کے پاس پیسہ نہ ہو مفلس، کہاں کے نہ، جس کے پاس من المفلس، مفلس کون ہے؟ جس کے پاس سب ہوگا لیکن کل قیامت کے دن اس نے ایسے ایسے جو ہے کرتوت کیے ہوں گے، کسی پر زنا کی تہمت لگائی ہوگی، کسی کو برا کہا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کے پیسے جو ہے نہ دیے ہوں گے، تو یہ سب کے سب اپنے گناہ، زنا کے گناہ، غیبت کے گناہ، چوری کے گناہ اس کے سر پہ ڈالیں گے۔ پہلے تو نیکیاں سب ختم ہو جائے گی، اور نیکیاں ختم ہونے کے بعد اس کے جو ہے دوسرے کے گناہ اس کے سر پر ڈالے جائیں گے۔ پھر یہ انسان جو ہے تنہا رہ جائے گا، گناہ ہی گناہ ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ سب سے بڑا مفلس ہے۔ کل قیامت کے دن اس کی نیکیاں بھی چلی جاوے اور دوسروں کے زنا کے گناہ اور جو ہے چوری کے گناہ، غیبت کے گناہ، برائی کے گناہ اس پر ڈالے جائے، سب سے بڑا مفلس تو یہ ہے۔ من المفلس، مفلس کون ہے یا رسول اللہ؟ کل قیامت کا دن ہوگا اور اس کے نیکیاں بھی جو ہے دوسروں کی دغا بازی کی وجہ سے، دوسروں کے ساتھ کے معاملات صحیح نہ ہونے کی وجہ سے سب نیکیاں بھی چلی جاوے اور دوسروں کے پورے گناہ اس پر ڈالے جائے۔ اس لیے ابناء الآخرہ بنو، دنیا والے دنیا کی چیزوں کو دیکھ کر خوشی نہ مناؤ، وہ اللہ ہے نعمتیں دے کر اپنی زبان سے نعمت چھین سکتا ہے، وہ اللہ چاہے راتوں رات اس کو جو ہے بدن کو شل کر سکتا ہے، وہ اللہ چاہے جوانی میں موت دے سکتا ہے، وہ اللہ چاہے فقیر جو ہے مالدار کو فقیر کر سکتا ہے، وہ اللہ چاہے ماں باپ کے نافرمان کو کہاں کا کہاں جو ہے پھرا سکتا ہے۔ آج یہ انسان اپنے بلبوتے پر یہ کر رہا ہے کہ مجھے کچھ جو ہے کسی سے کوئی لینا دینا نہیں، 2025 آوے، 2026 آئے، رجب آؤ، شعبان آؤ، رمضان آؤ، میں تو میرے اپنے اس پر یقین جانو، آج تک ہم نے لوگوں کے قبر کے اوپر مٹی ڈالی، ایک وقت ہمارے قبر پر مٹی ڈالنے والا ہوگا، اور جس طرح آج ہم نے جو کیا اس کا بدلہ کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں ہونے والا ہے۔ اس لیے ابناء الآخرہ بنو، آخرت کے بیٹے بنو، اپنے آنکھوں کے سامنے آخرت رکھو، یہ گھر، یہ سوسار، یہ چیزیں، یہ جو ہے چمک دمک، یہ جیب کا پیسہ اور یہ جو ہے ہماری اپنی خواہشات پر نہ لگے۔ آج یہ خواہشات پر لگنے کی وجہ سے کسی کو کسی کی فکر نہیں ہے، اس لیے آج ہمارے اپنے کرتوت، ہماری اپنی چیزیں ہم خود بھگت رہے ہیں، سب ہوتے ہوئے نوالے سونے کے کھا رہا ہے لیکن بے چین ہے۔ پہلے لوگ مطمئن تھے، لاکھوں کی آج پراپرٹی ہے لیکن کھاتے پیتے سکون نہیں ہے۔ آج پہلے لوگ کھانے پینے کے لیے تھوڑا پیسہ ہوتا تھا لیکن اطمینان سے کھایا کرتے تھے، سویا کرتے تھے، ایک دوسرے کو سلام کیا کرتے تھے۔ آج تو پہچان والوں کو سلام رہ گیا ہے۔ ابناء الآخرہ بنو، دنیا کے بیٹے نہ بنو، آخرت کے بیٹے بنو۔ آخرت کے بیٹے بنو گے تو دیکھو پھر ہر ایک سے محبت آئے گی، ہر ایک کے ساتھ کا معاملہ صحیح بنے گا، اور رب کریم نے اس انسان کو آخرت والا بنایا۔ اس لیے رجب بھی آیا اور 2025 بھی آیا کہ یہ ہوتے ہوتے میری اپنی زندگی کا آخری دن وہ ہو کہ اللہ خوش ہو جائے، اللہ کا نبی خوش ہو جائے، اور دنیا والے جاتے جاتے یہ کہیں کہ یہ بندہ کتنا نیک تھا،
آج وہی تو جو ہے چیزیں ہیں، اس وجہ سے آج ہماری اپنی طبیعتوں میں دینداری کی بباس نہیں ہے. شریعت کو، معاملات کو ہم دینداری میں، معاملات میں نہیں لاتے ہیں. وقتی طور پر مسجد میں آ گیا، اٹھک بیٹھک کر لی، تھوڑا بس ہو گیا، سبحان اللہ الحمدللہ، اللہ اچھے، میں بھی اچھا، اور نبی بھی اچھے، کاروبار بھی اچھا، ایسا بول بول کر آج اتنی زندگی یہاں تک آ گئی. عشق والی عبادت ہوگی، اللہ کی قسم اذان سے پہلے مسجد میں آنے کا مزاج بنے گا. ہم جو ہے کچھ نہ کچھ سوچیں گے، قرآن پڑھنے کی فکر کریں گے. اپنے گھر کے بچے بچی 7-8 موبائل ایک گھر میں، قرآن ایک ہی پڑھا ہوا ہے، کوئی انہیں اٹھا رہا ہے. اس لیے کم سے کم ہم اپنے آپ کو ابناء الآخرہ بنائیں. اللہ نے اللہ والوں کی صحبتوں سے اور اللہ والوں کی جو ہے زبان کی باتوں سے آج ہماری اپنی زندگیوں کے اندر کی وہ جو ہے تبدیلیاں لانے کی جو ہے ترتیب بنائی، وہ تمام کی تمام ہمارے اپنے پاس ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور نیت اس بات کی کرے رجب کا مہینہ انشاءاللہ ہوتے ہوتے نہیں رمضان کی بھی تیاری کریں گے، اور رمضان کے پورے مہینے انشاءاللہ اللہ کو راضی کر کے گزاریں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.